ومن دونهما جنتان فبأي آلاء۔ دوستو، انسان قرۂ زمین پر قدم رکھتے ہی فطرت کو سمجھنے، اس کی بناوٹ اور رازوں کو جاننے کی جستجو میں لگ گیا، اور اس نے کائنات میں ایسی نشانیاں دیکھیں جس نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس دنیا پر انسان کی شروعات کیسے ہوئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن کے 10 ایسے معجزات کا ذکر کریں گے جسے سائنس نے خود ثابت کیا ہے۔ نمبر 1، اوریجن آف لائف، زندگی کی شروعات۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پانی ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسی موضوع پر قرآن کی سورہ انبیاء میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہ لائیں گے؟ آج ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ زمین پر رہنے والی مخلوقات کے سیلز پانی سے بنے ہوئے ہیں۔ مثلا کسی بھی انسان کے سیلز کو اگر اسٹڈی کیا جائے تو وہ 70% پانی سے بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی تصدیق مائکروسکوپ کے آوشکار کے بعد ہی ہو پائی ہے، جس کا آوشکار 12ویں صدی میں ہوا۔ لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ زندگی کی شروعات کیسے ہوئی۔ نمبر 2، لوہا، جو کہ زمین پر مختلف صورتوں میں پایا جاتا ہے، مگر یہ زمین کی دھاتو نہیں ہے، بلکہ یہ آسمان سے یہاں آیا ہے۔ یہ اپنے آپ میں چونکا دینے والی بات ہے، مگر یہ حقیقت ہے۔ سائنس نے ایک کھوج نکالا ہے کہ اربوں سال پہلے کچھ ستارے دھماکے سے پھٹے، اور یہ میٹروئڈز یعنی بڑے بڑے پتھروں کے ذریعے یہ لوہا ہماری زمین پر آیا، جس کا ذکر ہمیں 1400 سال پہلے قرآن کی سورہ حدید میں یوں ملتا ہے، اور ہم نے لوہے کو زبردست طاقت دے کر اتارا تاکہ انسان اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ نمبر 3، آسمان ہماری حفاظت کرتا ہے۔ زمین کو سورج کی الٹرا وائلٹ شعاؤں سے بچانے کے لیے آسمان ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آسمان نہیں ہوتا تو سورج کی ریڈیشن زمین پر زندگی کو جلا کر ختم کر چکی ہوتی۔ آسمان زمین کے چاروں اور لپٹے ہوئے کمبل کی طرح ہے، جو زمین کو جما دینے والی ٹھنڈ سے بچائے رکھتا ہے۔ آسمان کے اوپر کا ٹمپریچر -270 سینٹی گریڈ ہوتا ہے، یعنی یہ ٹھنڈ زمین پر زندگی کو جما کر ختم کر سکتی ہے، مگر آسمان ہمیں سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعیں اور شدید جما دینے والی ٹھنڈ دونوں سے ہی محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ آسمان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ نمبر 4، پہاڑ۔ قرآن ہمارا دھیان پہاڑوں کی طرف ایک بہت ہی خاص پہلو کی طرف کھینچتا ہے۔ قرآن کی سورہ نبا میں یوں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے زمین کو آرام کرنے والی جگہ نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخے۔ قرآن کا مفہوم ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین کے بہت اندر تک دبی ہوئی ہیں، اور اس کی تصدیق جیو فزکس فرینک پرنس کی لکھی ہوئی کتاب دی ارتھ میں ملتی ہے کہ پہاڑ اصل میں ایک کھوٹے کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ جتنا زمین کے اوپر ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ زمین کے نیچے ہوتے ہیں، جس کی ایک مثال ماؤنٹ ایوریج، جو کہ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے، جس کے زمین کے اوپر کی اونچائی 9 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کے زمین کے اندر کی گہرائی 125 کلومیٹر کے قریب ہے، اور اس کا پتہ 20ویں صدی کی شروعات میں پلیٹ ٹیکٹونک کی تکنیک کے بعد ہی ممکن ہو پایا ہے۔ نمبر 5، کائنات کا پھیلنا۔ آج سے 1400 سال پہلے جب فلکیات کا علم موجود نہیں تھا، جب ٹیلی اسکوپ کا آوشکار نہیں ہوا تھا، اس وقت قرآن اس کائنات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا، اور بے شک ہم اسے پھیلاتے جا رہے ہیں۔ اور اس کی تصدیق 20ویں صدی کے ایک عظیم سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ اپنی کتاب اے بریف آف دا ٹائم میں لکھتے ہیں کہ یہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی کھوج ہے کہ کائنات وقت کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ حیران کرنے والی دوستو بات یہ ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں ٹیلی اسکوپ کی ایجاد سے 1400 سال پہلے ہی ہو چکا ہے۔ نمبر 6، سورج کا گھومنا۔ دوستو، سائنسدان پہلے یہ سمجھتے تھے کہ سورج ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے اور یہ کوئی گردش نہیں کرتا۔ 1512 میں ایک سائنسدان نکولس کوپرنیکس نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا کہ زمین کے گول چاند اور سیارے چکر نہیں لگا رہے، بلکہ سورج کے گول چاند اور باقی سیارے چکر لگا رہے ہیں، اور سورج اپنی جگہ پر ہی ٹھہرا ہوا ہے۔ ایک زمانے تک سائنسدانوں کا یہ عقیدہ رہا، پھر سن 1609 میں ایک جرمن سائنسدان جوہنس کیپلر، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ صرف سیارے سورج کے گول گھوم نہیں رہے، بلکہ زمین، چاند اور سیارے سورج کے گول گھومنے کے علاوہ اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں، اور باقی سیاروں کی طرح سورج کو اپنے اکس پر ایک چکر لگانے میں 25 دن لگ جاتے ہیں۔ قرآن میں اس بات کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور سب ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں۔ ایک زمانے تک دوستو فلکیاتی سائنسدانوں کے مطابق قرآن کے اس دعوے کو غلط سمجھا جا رہا ہوتا، لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ قرآن کا سورج کی گردش کے مطابق یہ دعویٰ آج کی سائنس بالکل سچ ثابت کرتی ہے۔ نمبر 7، سمندر۔ قرآن کی سورہ نور میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جیسے کسی گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں
جس کو اوپر سے ایک لہر نے ڈھانپ لیا ہو، اس لہر پر ایک اور لہر ہو، پھر اس دوسری لہر پر بادل ہوں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا ہے کہ جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی دیتا معلوم نہ ہو، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ عام طور پر دوستو یہ سمجھا جاتا ہے کہ لہریں سمندر کی اوپری سطح پر چلتی ہیں، جبکہ سائنس یہ تصدیق کر چکی ہے کہ لہریں سمندر کی اوپری سطح پر ہی نہیں بلکہ نیچے بھی ہوتی ہیں۔ یہ لہریں انسان کو عام آنکھ سے دکھائی نہیں دے سکتی، بلکہ ان کو صرف خاص ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ قرآن میں سمندر کے اوپر چلنے والی لہریں اور اس کے اوپر بادلوں کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ قرآن کی یہ بات صرف اسی لیے قابل تعریف نہیں ہے کہ وہ سمندر کے اندرونی لہروں کے بارے میں ذکر کرتا ہے، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ یہ سمندر کی گہرائی کے اندھیرے کو بھی ذکر کرتا ہے۔ آج کے دور میں انسان زیادہ سے زیادہ بنا کوئی آکسیجن یوز کیے 70 میٹر کی گہرائی تک ہی جا سکتا ہے۔ وہاں پر کچھ روشنی ضرور معلوم ہوتی ہے، مگر ہم بات کرتے ہیں 1000 میٹر گہرائی کی تو وہاں بالکل اندھیرا ہے، اور اسی بات کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا جس کا سائنس کو پتہ آج چلا ہے۔ مگر قرآن میں سمندر کے اندر لہریں اور اس کے نیچے اندھیرے کی بات 1400 سال پہلے ہی موجود ہے۔ نمبر 8، جھوٹ بولنا اور ہماری دماغ کی حرکت۔ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آیت کو ابو جہل کے اوپر اتارا گیا، کیونکہ ابو جہل بار بار جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں اللہ سورہ العلق میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ اس آیت میں دوستو دماغ کے سامنے والے حصے کو جھوٹا اور خطا کار قرار دیا ہے۔ یہ آیت دو وجہ سے بڑی خاص ہے۔ پہلی یہ کہ ہمارے دماغ کے سامنے والا حصہ ہی ہماری سوچی سمجھی حرکتوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، جسے فرنٹل لوب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ فرنٹل لوب ہی دماغ کے جھوٹ بولنے والے کام کو کنٹرول کرتا ہے۔ آج کے دور میں کی گئی کئی ریسرچوں سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ دماغ کے آگے والا حصہ ہی ہماری حرکتوں اور جھوٹ بولنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور انسانی دماغ کا یہ فنکشن 20ویں صدی میں سائنس کے ایڈوانس ہونے پر ہی ہمیں معلوم ہوئے ہیں